اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے میں علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 23 کے ربع نمبر 2 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ علامہ سید ذی الشان حضرت جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ قرآنی آیات کو یعنی پارہ نمبر 23 کے ربع 2 کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں گے اور یہ ترجمہ سنیں گے۔ اگر آپ یہ مشق جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود آیات کا ترجمہ کسی حد تک کر سکیں گے۔ خدا کا شکر ہے، یہ تجربہ ہے میرا۔ آپ تھوڑی سی محنت کریں اور رمضان المبارک سے اگر اس کی ابتدا کریں کہ روزانہ ایک ربع کم سے کم قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی یعنی آیات کی تلاوت تو کریں لیکن ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھیں اور سنیں۔ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کو ایک ذہنی سکون ملے گا جو نہ دواؤں سے حاصل ہوتا ہے، نہ دوستوں سے باتیں کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور نہ کہیں اور جا کر کسی جگہ بھی جو سکون قرآن پڑھنے سے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تجربہ شرط ہے، میں ابتدا کر رہا ہوں خدا کے نام سے جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج تو سب کے سب سر جھکائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہی تو ہو جو ہماری داہنی طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارے اوپر کوئی حکومت بھی نہیں تھی، بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے۔ اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا ہے اور سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا تو ہم خود ہی گمراہ تھے۔ تو آج کے دن سبھی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے تھے۔ بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے کہ ان کے لیے معین رزق ہے، میوے ہیں، اور وہ باعزت طریقے سے رہیں گے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں، آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے گا۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے، اور ان کے پاس محدود نظر رکھنے والی کشادہ چشم حوریں ہوں گی جن کا رنگ و روغن ایسا ہوگا کہ جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے تو ان میں کا ایک کہے گا کہ دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی تھا۔ مجرمین کے درمیان عباد مخلصین کا ذکر استثناء منقطع کے طور پر ہوا ہے، اور ان کے بارے میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بے مثل و بے نظیر نعمتیں ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، انہیں تازہ میوے دیے جائیں گے۔ نمبر 2، انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ نمبر 3، وہ نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں رہیں گے۔ نمبر 4، وہ سب آپس میں آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور کوئی تنہائی ان کی وحشت سے دوچار نہ ہوگی۔ نمبر 5، ان کے گرد دور شراب طہور چل رہا ہوگا۔ نمبر 6، ان کی شراب صاف شفاف اور لذتوں کی حامل ہوگی۔ نمبر 7، ان کی شراب میں درد سر کا کوئی تاثر نہ ہوگا اور نہ دیوانگی اور مدہوشی کا نام و نشان ہوگا۔ نمبر 8، ان کے گرد ایسی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں ان کے شوہروں تک محدود ہوں گی اور نامحرموں پر نگاہ کرنے سے آشنا نہ ہوں گی۔ نمبر 9، ان حوروں میں کشادہ چشمی بھی ہوگی اور محدودیت نظر بھی۔ نمبر 10، ان کے رخساروں کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے انڈے چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ واضح ہے کہ جنت الفردوس میں اگر مردوں کے لیے پوشیدہ انڈوں جیسی حوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے بکھرے ہوئے موتیوں جیسے غلمان بھی ہوں گے، اور اس طرح کوئی صاحب کردار نعمت جنت سے محروم نہ رہے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ کہا کرتا تھا
کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ کیا جب مر کر ہم ہڈی مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ کیا اب تم لوگ بھی اسے دیکھو گے؟ یہ کہہ کر نگاہ ڈالی تو اسے بیچ جہنم میں دیکھا۔ کہا کہ خدا کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اور میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی یہیں حاضر کر دیا جاتا جہاں تو ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اب مرنے والے نہیں ہیں سوائے پہلی موت کے، اور ہم پر عذاب ہونے والا بھی نہیں ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی دن کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ذرا بتاؤ کہ یہ نعمتیں مہمانی کے واسطے بہتر ہیں یا تھوہڑ کا درخت جسے ہم نے ظالمین کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے؟ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر، مگر یہ جہنمی اس کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر ان کے پینے کے لیے گرما گرم پانی ہوگا جس میں پیپ وغیرہ کی آمیزش ہوگی۔ پھر ان سب کا آخری انجام جہنم ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا تو انہی کے نقش قدم پر بھاگتے چلے گئے، اور یقیناً ان سے پہلے بزرگوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہو چکی ہے، اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ تو اب دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ علاوہ ان لوگوں کی جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دے دی ہے، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا، اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ ساری خدائی میں نوح علیہ السلام پر ہمارا سلام۔ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا، اور یقیناً نوح علیہ السلام ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جب اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو؟ تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دقت نظر سے کام لیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے، تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو جبکہ خدا نے تمہیں اور ان کو سبھی کو پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی، لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا۔ پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی۔ پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح حسن عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے، اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رہے گا۔ یہ ہے تذکرہ سید الشہداء علیہ السلام، جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ آخری دور تک یہ تذکرہ باقی رہے گا۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم اسی طرح حسن عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل کی،
اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے اور ان کی مدد کی ہے، تو وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی ہے اور دونوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دی ہے، اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا ہے۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی مرسلین میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا تم لوگ بال کو آواز دیتے ہو، بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا سب کا پالنے والا ہے۔ مفسرین میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام، ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہودیوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے رشتے کی بنا پر یہ شرف ان کی طرف موڑنا چاہا ہے، جبکہ آیت کریمہ میں سارا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد تھے، جیسا کہ طورس مذکور ہے، تذکرہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی، اور جناب اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی عمر 100 سال کی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ اس قربانی کے تذکرے کے بعد کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتے تو ان کی یادگار شام میں ہوتی، اس لیے کہ ان کا اور ان کی والدہ سارہ کا مسکن شام میں تھا۔ مکے میں تو جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر رکھا گیا تھا، اور یہ بہترین درایت ہے جس سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ اس مقام پر ذبح عظیم کے سمجھنے کے لیے یہ علمی نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا سے بچا لیا تھا اور اسحاق علیہ السلام کو کرب سے نجات دے دی تھی۔ اب ذبح عظیم ہونے کے لیے ایسی قربانی کی ضرورت ہے جو دونوں مراحل سے گزر جائے اور دونوں سے بالا تر شرف حاصل کر سکے۔ پھر ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو سب کے سب جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اللہ ہم کو شامل فرما مخلص بندوں میں، اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دیا ہے۔ سلام علی یاسین پر ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے۔ اور لوط علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے، تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، علاوہ ان کی زوجہ کی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا، تم ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی، تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے؟ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی مرسلین میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے، جبکہ کہ اپنے نفس کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں کہ بندے کو صرف خدا کی بندگی کرنا چاہیے اور کچھ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کیوں حکم دیا گیا، بس جو خدا کا حکم ہو سر تسلیم خم کرنا چاہیے ہے۔ تسبیح کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔